سزاؤں کا نیا سلسلہ جس کے لیے الٹی گنتی شروع ہو چکی ہوئی ہے، ایک خطرناک قسم کی بغاوت پھوٹ پڑی ہوئی ہے۔ حکمران اتحاد کے اندر بھی سب اچھا نہیں ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب نے کل گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ جو کمنٹمنٹ کی گئی تھی مسلم لیگ نون وہ پورا نہیں کر رہی۔ کل پیپلز پارٹی کی ترجمان شازیہ مری صاحبہ نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ السلام علیکم، میں امداد ہوں۔ دو تین اہم معاملات پر آپ کے سامنے گزارشات رکھنی ہیں۔ ایک تو ہے سزاؤں کا نیا سلسلہ جس کے لیے الٹی گنتی شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ انتہائی اہم ہفتے کا آغاز آج سے ہوا چاہتا ہے۔ کیا ہوگا، کس کس کو سزا ہوگی، معاملات کس طرف جائیں گے، ایک تو اس پر بات ہوگی۔ دوسرا، تحریک انصاف کے اندر ایک خطرناک قسم کی بغاوت پھوٹ پڑی ہوئی ہے۔ اس بغاوت کی شکل کیا ہے، کہاں وہ نظر آ رہی ہے اور کس طرح نظر آ رہی ہے، تو وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور دوسرا، حکمران اتحاد کے اندر بھی سب اچھا نہیں ہے، بہت زیادہ گڑبڑ چل رہی ہے، اور وہ گڑبڑ کہاں اور کس طرح چل رہی ہے، اور کیوں حکمران اتحاد کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، اور اب تو سرعام سامنے آ گئے ہیں۔ کیا اختلافات ہیں، وجہ کیا بن رہی ہے، اور کس طرح وہ ختم ہو سکتے ہیں، ختم ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، یا بائی ڈیزائن یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ ان تین معاملات پر آپ کے سامنے گزارشات رکھنی ہے میں نے۔ اور آغاز سزاؤں کا، جو جس طرح میں نے وہ اپنا نمبرنگ کی ہے ایشوز کی، تو سزاؤں والے معاملے سے میں شروع کر لیتا ہوں۔ پچھلا ہفتہ یعنی یہ جو گزر گیا، اس ہفتے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دیے جانے کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، ان کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں میں ایک مشروط اجازت دی فوجی عدالتوں کو کہ 85 ملزمان، اور خاص طور پر جن کا تعلق کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر حملے سے تھا، ان ملزمان کا وہ فیصلہ سنا دے۔ یعنی اگر سزا سنانی ہے، کس کو رہا کرنا ہے، رہا کر دے۔ مقدمات کا ٹرائل تو مکمل ہو چکا ہوا تھا، لہٰذا عدالت نے اجازت دے دی کہ مشروط طور پر آپ فیصلے سنا دیں، اور انٹرا کورٹ اپیلیں جو ہیں ان کا جو حتمی فیصلہ ہوگا اس فیصلے سے سارا کچھ مشروط ہوگا۔ اگر انٹرا کورٹ اپیلوں میں فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے تو جو فیصلے فوجی عدالتیں سنائیں گی وہ کالعدم، اور اگر فوجی عدالتوں کو بحال کیا جاتا ہے تو پھر جو فیصلے فوجی عدالتیں سنائیں گی، وہ جو سزائیں ہوں گی وہ بحال رہیں گی، وہ رہیں گی، اور اس کے بعد پھر اگلا فورم ہوگا پٹیشنز کا ملزمان یا مجرمان کے پاس، تو وہ اس طرف چل پڑیں گے۔ کیونکہ جو تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ہو چکا ہوا ہے، ٹرائل چل رہا تھا، سپریم کورٹ کا ایک اپنا فیصلہ اپنا سزا فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ، اور اس کے بعد پھر ایک سپریم کورٹ کا عبوری حکم کہ جی مشروط اجازت دی جائے، اور اس کے بعد پھر وہ بھی روک دیا گیا تھا عید الاضحیٰ پر 20 ملزمان کے حوالے سے وہ معاملہ تھا۔ تو اس کے بعد سے جتنے لوگ ہیں وہ پڑے ہوئے فوج کی تحویل میں، اس پر حکومت کی پٹیشن بھی تھی، متفرق درخواست بھی تھی، پھر بذات خود وہ جو ملزمان تھے انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، معاملے کو لٹکائے رکھنے سے بہتر ہے کہ مشروط اجازت دے دیں۔ حالانکہ جو پہلی پٹیشن آئینی بینچ میں تھی اس میں جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا تھا کہ اگر ہم مشروط اجازت دے دیتے ہیں، اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی انٹرا کورٹ اپیلوں کا حتمی فیصلہ آنے تک فوجی عدالتیں اپنا کام جاری رکھیں اور فیصلے سنا دیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم نے عدالتوں کو تسلیم کر لیا۔ تو بہرحال پھر گزشتہ سماعت پر اجازت دے دی گئی، اور وہ اجازت کو ایک طرح سے بادی نظر میں یوں بھی سمجھا جاتا ہے کہ آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو ایک طرح سے تسلیم کر لیا۔ لیکن بہرحال حتمی معاملہ تو آئینی بینچ جب سردیوں کی چھٹیاں ختم ہوگی تو اس کے بعد دیکھے گی۔ لیکن سزاؤں کا سلسلہ، کیونکہ مقدمات کا ٹرائل تقریباً کمپلیٹ تھا، تو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ آج سے شروع ہونے والے ہفتے میں سزاؤں کا آغاز، یعنی فیصلوں کا آغاز میں سزا بار بار میں نکل رہا ہے زبان پر، کیونکہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جتنے لوگوں کو چھان پٹک کر کے فوجی تحویل میں لیا گیا تھا ان کے خلاف پراپر ثبوت تھے، اور وہ ثبوت متعلقہ عدالت، سویلین عدالت میں پیش کر کے اس کے بعد ان کو فوجی عدالتوں کی طرف لے جایا گیا تھا، فوج اپنی تحویل میں لے گئی تھی۔ تو اس لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ ان میں زیادہ تر لوگوں کو سزائیں ہوں گی۔ یہ ممکن ہے کہ اگر جن کو کم سزا ہوگی اور وہ اب تک جیل میں جو رہے ہیں فوجی تحویل میں، تو وہ برابر کر کے اگر وہ سزا ختم ہو سکتی ہے، یعنی مدعا پورا ہو سکتا ہے، تو ان کو رہائی مل جائے گی، ورنہ کوئی بری ہونے کے امکانات کہا جا رہا ہے کم ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ سزا پائیں گے۔ کتنی باتیں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال سزاؤں کا ایک نیا سلسلہ، اور تحریک انصاف کے لیے یہ بہت بڑا جھٹکا ہوگا،
کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تتر بتر ہو گئی ہے۔ پہلے تو ہمارے جیسے لوگ کہتے تھے نا، تحریک انصاف کے ناقد، کہ پی ٹی آئی کا تنظیمی ڈھانچہ نہیں رہا، ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اب یہ باتیں پی ٹی آئی کے ولاگرز جو تحریک انصاف کا جھنڈا لے کر بیٹھے ہوتے سارا دن، جو اپنے آپ کو عمران خان کا ٹائیگر اور سپاہی سمجھتے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی تنظیم رہی نہیں ہے، تحریک انصاف تباہ ہو چکی ہے بطور تنظیم۔ عمران خان کے ساتھ سپورٹ لوگوں کی ضرور ہے، پارٹی کوئی نہیں عمران خان کے پاس، پارٹی کا بنیادی ڈھانچہ ہے ہی نہیں۔ یہی گزارشات ہم کرتے تھے کہ بھائی ووٹ بینک آپ کا ہے، پاپولر سپورٹ آپ کو ہے، لیکن وہ اس کا آپ اچار نہیں ڈال سکتے۔ یہ ایک ریوڑ کی طرح ہوتا ہے نا۔ تنظیم کیا ہوتی ہے؟ تنظیم وہ چرواہے کا جو سمپل ایک فلاسفی ہے، ایک نیچرل، جو کہ بھئی ایک چرواہ، ایک ریوڑ ہے، اس کے ساتھ ایک چرواہ ہوگا تو ریوڑ اپنے ڈسپلن کے ساتھ چلے گا، یا اس کو کم از کم سمت ملے گی کہ ہم نے جانا کدھر ہے۔ ادروائز ریوڑ کوئی بکری ادھر، کوئی بکری ادھر، کوئی بھیڑ ادھر، کوئی بھیڑ ادھر، یہی ہوتا ہے نا۔ تو تحریک انصاف اس وقت ایک ریوڑ کی شکل، ایک ہجوم کی شکل ہے تحریک انصاف، جن کو کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، جن کو اگر کوئی ولاگر بیٹھ کے کہتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو اپنے پارٹی کے لیڈروں کو جا کر پکڑتے ہیں، گلے سے، گردن سے پکڑتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کا ڈھانچہ نہیں ہے، پی ٹی آئی تباہ و برباد ہو چکی ہے، بطور جماعت پی ٹی آئی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اب اس کا انجام کیا کہ ایک طرف سزائیں ہونے جا رہی ہیں، نہیں، اور دوسرا جو لوگ 26 نومبر کو ایڈونچر کرنے کے لیے لائے گئے تھے وہ گرفتار ہوتے ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان کے پیچھے کوئی جانے کو تیار نہیں ہے۔ کل میں سمیع ابراہیم صاحب کا، میں نے وہی کہا نا کہ جو عمران خان کے ٹائیگر کے طور پر اپنے آپ کا تعارف کرواتے ہیں، ان میں سے سمیع ابراہیم صاحب بھی ایک ہی ہیں۔ کل میں ان کا ویلاگ سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی کے جن لوگوں کو 26 نومبر کے جو ملزمان تھے، بچے بھی تھے ان میں، بڑے بھی تھے، کوئی 70-72 یا 77 لوگ تھے، جن کو دہشت گردی کی عدالت نے ضمانتوں پر رہا کر دیا، کچھ تو ڈسچارج ہو گئے نا 32، اور جن کی ضمانتیں ہوئیں، عدالت نے کہا، جج ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب نے، کہ یہ جج صاحبان کمال ہے۔ ویسے ایک جج کا نام جو ہے وہ شاہ رخ ارجمند، ایک ابوالحسنات ذوالقرنین، مطلب اوکھے اوکھے سے فلمی سے نام۔ تو بہرحال تو جج ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب نے کہا کہ ان کو رہا کرے، اور اگر کوئی ان کو گرفتار کرے گا تو میں ان کو دوبارہ میں ان کو ہتھکڑی لگاؤں گا، پولیس والوں کو، ان کو دوبارہ گرفتار نہیں کرنا۔ پھر ہوا کیا کہ ان کو وہیں اسی عدالت کے احاطے سے، اسی عدالت کی بلڈنگ کے اندر سے پولیس گرفتار کر کے لے گئی۔ سمیع ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ جی، اور یہ عمران ریاض بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ایک لوکل لیڈر بھی وہاں نہیں تھا موجود، کوئی ایک وکیل وہاں موجود نہیں تھا جو عدالت کو کہتا، جو جا کر دروازہ کھٹکھٹاتا کہ جی ہمارے لوگوں کو دوبارہ گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کیونکہ تنظیم نہیں ہے، آرگنائزیشن نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے۔ یہ بغاوت، یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کا پیغام اپنے ویلاگز کے ذریعے ذرا زیادہ تیل ڈال کر آگے پہنچاتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے انقلاب آئے گا، عمران خان انقلاب لائیں گے۔ یہ وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کا لہو گرماتے ہیں۔ اب وہ لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی تنظیم نہیں ہے، پی ٹی آئی کے جو لوگ گرفتار ہیں ان کو کوئی لیڈر ان سے ملنے نہیں جاتا جیل میں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ عمران خان کی بہنیں جب 4 اکتوبر کو گرفتار ہوئی تھی اسلام آباد سے، جب ڈی چوک فتح کرنے پہنچے ہوئے تھے سب، تو اور پھر علی بن گنڈا پور صاحب 5 اکتوبر کو آ کر اور دم دبا کر بھاگ گئے تھے، اس وقت بھی ان کو گرفتار کر کے دونوں کو، علیمہ خانم صاحبہ اور عظمہ خان صاحبہ کو، جب جہلم منتقل کیا گیا تھا جیل میں، تو ایک دن بھی وہ، کوئی 22-24 دن وہ رہی تھی، ایک بندہ پارٹی کا ان سے ملنے نہیں گیا تھا، ایک بندہ سمپل۔ تو یہ جتنے بھی ولاگر ہیں، یوٹیوبرس ہیں، یہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہو، چاہے سلمان اکرم راجہ ہو، چاہے علی بن گنڈاپور ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سب کے خلاف، کہ یہ لوگوں کو تنہا انہوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ تو یہ پیغام ظاہر ٹریول کرے گا، تو پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کے خلاف ایک سنگین بغاوت۔ عمران خان صاحب ان پر عدم اعتماد پہلے کر چکے، بشریٰ بی بی کئی بار ان پر عدم اعتماد، ان کو بغیرت اور گد کہہ چکی، علیمہ خانم اس سے پہلے ان کو کہتی رہی ہے کہ جی آپ لوگ تو اپنی موجیں کر رہے ہیں اور ہمارا بھائی جیل میں پڑا ہوا ہے۔ تو پی ٹی آئی کا حال برا ہے اندر سے، دیمک کی طرح پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا، بلکہ یہ اختلافات اور یہ بغاوتیں، نالائکیاں دیمک کی طرح پی ٹی آئی کو چاٹ رہی ہیں، اور پی ٹی آئی بطور جماعت تباہ و برباد ہوگی، اور تنظیم کے بغیر آپ کوئی تحریک ہی نہیں چلا سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
تنظیم کے بغیر تو بڑے بڑے جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں، پیچھے کوئی تنظیم نہ ہو، اور لوگ جو گرفتار ہو رہے ہیں ان کا کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے کتنے لوگ گرفتار ہیں. سارے ہمیں ادھر ادھر کی مار رہے ہیں جی، ہمارے 5000 لوگ گرفتار ہیں جی، ہمارے سینکڑوں لوگ زخمی ہیں جی، ہمارے سینکڑوں شہید ہو گئے، ہمارے سینکڑوں لوگ لاپتہ ہیں، کسی کو نہیں پتہ کہ کتنے لوگ ہیں. تو پھر ظاہر ہے سچویشن تو پی ٹی آئی کے لیے بری ہونی ہے. اب میں تیسرے مدعے پر آ رہا ہوں. وہ مدعا پی ٹی آئی سے ہٹ گیا ہے، وہ ہے حکمران اتحاد کے اندر. حکمران اتحاد میں ظاہر ایک مجبوری کا اتحاد تھا، رضا خوشی کا اتحاد نہیں تھا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی پوری الیکشن کیمپین نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا کی بنیاد پر چلائی. یہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، بس اس طرح کی انہوں نے بڑکی سی تقریریں کی تھی نا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. اور وجہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی سمجھتی تھی کہ جو پنجاب میں پی ٹی آئی کا ووٹ ہے وہ میجورٹی پیپلز پارٹی کا ووٹ تھا. اور محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی پنجاب میں اس طرح قائم نہیں رہ سکی، اور وہ ووٹ بینک جو اینٹی نواز ووٹ تھا یا پیپلز پارٹی کا ووٹ تھا وہ ڈائیورٹ ہو کر عمران خان صاحب کی طرف چلا گیا. تو اب وہ اس ووٹ کو پیپلز پارٹی کے نعرے پر تو واپس نہیں بلایا جا سکتا تھا اپنی طرف. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ اینٹی نواز جو ہے وہ نعرہ لگنا چاہیے. تو بلاول بھٹو نے بھرپور کوشش کی، لیکن بہرحال کیونکہ 2024 کے الیکشن کچھ الگ سے فنامنا کے ساتھ ہوئے تھے، اس میں پی ٹی آئی اپنے بدترین بحران سے گزر رہی تھی، اس کے باوجود لوگوں نے ووٹ کیا. وہ جو بڑے بڑے اپنا بت گرے پی ٹی آئی کے عام ورکرز جو تھے یا بالکل ان نون سے لوگ، وہ بھی جیتے. تو ڈائنامکس ہی الگ تھے. اور اس کے بعد جب رزلٹ آتے ہیں، نتائج آتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں پی ٹی آئی کو کہ آئیں ہمارے ساتھ، ہم مل کر حکومت بناتے ہیں. پی ٹی آئی نہیں بناتی، وہ کہتے ہیں ہم نہیں بنائیں گے، ہم نے تو 200 سیٹیں جیتی، ہمیں حکومت دو ساری کی ساری. تو بہرحال سی کی میٹنگ ہوتی ہے اور میٹنگ میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جی ہم حکومت نہیں بنائیں گے اور ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن اگر ہمارے ووٹ کی کسی کو ضرورت پڑے گی تو ہم ووٹ دیں گے. اور نون لیگ رابطہ کرتی ہے پیپلز پارٹی اس شرط پر کہ جی ہم کابینہ شیئر نہیں کریں گے، ہمیں صدر کا عہدہ چاہیے، ہمیں چیئرمین سینٹ کا عہدہ چاہیے، ہمیں اسپیکر کا عہدہ چاہیے، ہمیں 2 صوبوں کے گورنر چاہیے. تو اسپیکر کے عہدے پر تو پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ جاتی ہے. مسلم لیگ نون کہتی ہے نہیں، وہ ہمیں دے دیں قومی اسمبلی کا اسپیکر، اور باقی ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی لے لیتی ہے، اور باقی ساری ڈیمانڈز پوری کر کے اور وفاقی کابینہ میں ترلے منتوں کے باوجود پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوتی. اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ حکومت کا حصہ بن کے پالیسی سازی میں اگر آپ رہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ کسی بھی پالیسی پر اختلاف نہیں کر سکتے. وہ کہ آج بھی پیپلز پارٹی کے لیے بڑا مشکل ہے. پنجاب کے دوستوں سے جب ہم بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے، تو کہتے ہیں کہ لوگ ہماری یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ وفاقی حکومت کا حصہ نہیں ہے. میں حصہ، صدر ہمارے ہیں، چیئرمین سینٹ ہمارے ہیں، گورنر پنجاب کے ہمارے ہیں، تو ہم یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں ہیں. تو بہرحال لیکن ایک کمٹمنٹ ہوئی تھی پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی، معاہدہ ہوا تھا کچھ اضلاع کے لیے کہ جی یہاں پر پیپلز پارٹی کی ایڈمنسٹریشن ہوگی، اور پیپلز پارٹی کے جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں پنجاب سے، یا جو تگڑے ٹکٹ ہولڈرز ہیں جنہوں نے اچھا خاصا ووٹ لیا ہے، ان کو ان کے حلقوں میں ترقیاتی کام جو ہیں وہ ان کی مشاورت سے ہوں گے. منتخب لوگ ہیں ان کو تو فنڈز جاری ہوں گے نا پراپر، لیکن جو منتخب نہیں ہوئے ان کو ان کی مشاورت ہوگی. اس طرح کافی ساری اور انڈرسٹینڈنگ تھی. سندھ کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جی سندھ میں پی ایس ڈی پی میں یہ پروگرام جو ہے سندھ کے، ان کو فنڈنگ جو ہے کی جائے گی. پیپلز پارٹی کو شکوہ ہے کہ وہ نہیں ہو رہا، اور یہ شکوہ پہلے دن سے ہے. اب معاملہ اس سے آگے چلا گیا ہوا ہے. کینالز کا مسئلہ جو دریائے سندھ سے نکالے جا رہے ہیں چولستان کو آباد کرنے کے لیے، اس پر پیپلز پارٹی احتجاج کر رہی ہے. پھر کچھ معاملات جو مشترکہ مفادات کی کونسل میں جانے، خاص طور پر کینالز کا معاملہ، تو اس کے لیے پیپلز پارٹی مسلسل کہہ رہی ہے کہ جی مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلائیں. حکومت نہیں بلا رہی. کل پیپلز پارٹی کی ترجمان اپنا رکن قومی اسمبلی شازیہ مری صاحبہ نے ایک بیان جاری کیا، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ اپنا آئین شکنی کی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے. 90 دن کے اندر مشترکہ مفادات کا کونسل کا اجلاس بلایا جانا لازمی ہے 90 دن میں، لیکن 300 دن گزر گئے ہیں، ایک بھی اجلاس نہیں بلایا گیا. وفاقی حکومت کو آئین سے کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے. یہ مسلم لیگ نون کا جو طریقہ
گورننس ہے نا اس میں پارلیمنٹ کے اندر سے فیصلے ان کا طریقہ نہیں ہے، مشترکہ مفادات کی کونسل بلا کر فیصلے کرنا یہ ان کا طریقہ نہیں ہے، وہ اوپر سے سارے فیصلے کر لیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ان کا اپنا ایک نیچر ہے، ان کا اپنا ایک مزاج ہے، ظاہر ہے اس سے آئین متاثر ہوتا ہے، اس کا سسٹم کو نقصان ہوتا ہے، لیکن نون لیگ کا ایک طریقہ یہ رہا ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ جو اس میں اپنا گیس کی درآمد کا معاملہ ہے اس پر بھی انہوں نے اعتراضات کیے ہیں اپنے پیپلز پارٹی کی جو ترجمان ہیں، اور کافی سارے تحفظات اور کافی ساری چیزیں۔ کچھ دن پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی ہمیں 26ویں ترمیم کے پیچھے لگا کر انہوں نے ہماری مشاورت کے بغیر اور ہمارے اعتراضات کے باوجود چولستان کے کینالوں کا اعلان کر دیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اور بلکہ 30 نومبر کو جو یوم تاسیس تھا اس پر بھی انہوں نے وفاقی حکومت پر طرح طرح کے الزامات لگائے تھے۔ اس کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب نے کل گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا کہ جو ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ کی گئی تھی مسلم لیگ نون وہ پورا نہیں کر رہی، لیکن بہرحال ہم ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اور وفاقی کابینہ کا حصہ نہ کل بننے کو تیار تھے، نہ آج بننے کو تیار ہیں، اور نہ آنے والے کل بننے کو تیار ہوں گے۔ تو وفاقی کابینہ والا تو انہوں نے آؤٹ آف دی کویشچن کر دیا، لیکن کیونکہ پنجاب کے معاملات میں زیادہ تر جو ڈیمانڈز تھیں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی تھیں، کیونکہ وہ ملتان سے گیلانی صاحب، ان کے صاحبزادے عبدالقادر گیلانی، ان کے صاحبزادے موسیٰ گیلانی، علی موسیٰ گیلانی، ان کے صاحبزادے علی حیدر گیلانی، ان کے صاحبزادے قاسم گیلانی، یعنی 5-6 گیلانیز جو ہیں، یا 4 گیلانی، عبدالقادر شاید نہیں جیتے، تو وہ پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی میں، تو وہ پھر کلیم کرتے ہیں کہ جی ملتان تو ہمارا ہے، تو ہمیں ملتان میں جتنی فیصلہ سازی ملتان کے حوالے سے ہے، چاہے انتظامی طور پر ہو چاہے ترقیاتی، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہی آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ڈپٹی کمشنر ملتان کا گیلانی صاحب کے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ جی وہ آپ کی مرضی کا لگے گا، لیکن اب تک وہ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ سارے معاملات ایک کھچڑی پک رہی ہے، اور اس میں ادھر سندھ سے پیپلز پارٹی کے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے صوبائی جو ہے وہ صدر اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں نثار کھوڑو صاحب، انہوں نے بھی اپنا کہا ہے کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے NFC سے صوبوں کا حصہ کم کر کے 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب یہ سارا کچھ اس وقت کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کچھ دنوں سے ایک چیز آبزرو کی ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں تیزی کے ساتھ متحرک ہوئی ہے۔ ابھی 27 دسمبر کو محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی ہے، اور برسی کے لیے ہر سال یہاں سے لوگ جاتے ہیں، اور پہلے تو ٹرینیں اسپیشل ٹرین چلتی تھیں، لیکن وہ سلسلہ رک گیا، لوگ کم جاتے تھے۔ اب دوبارہ اسپیشل ٹرین کی تیاری ہو رہی کہ جی وہ لے کر جائے گی، اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شہر میں کوئی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی چل رہی ہے۔ تو یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ پیپلز پارٹی پنجاب میں تیزی کے ساتھ ایکٹیو ہو رہی ہے، پنجاب حکومت پیپلز پارٹی کو ظاہر اس طرح اسپیس نہیں دے گی، مریم نواز صاحبہ نہیں دیں گی پیپلز پارٹی کو اسپیس اس طرح۔ تو یہ جو میں نے کہا نا نئی سیاسی صف بندی یا نیا سیاسی منظرنامہ اور اتحادیوں کے اندر جو ہے وہ معاملات گڑبڑ ہوں گے، تو وہ یہاں سے شروع ہوں گے۔ پیپلز پارٹی ایکٹیو ہونا چاہیں گی، مریم نواز صاحبہ ظاہر خاموشی کے ساتھ ہی صحیح پنجاب کی حکومت یا مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرے گی، تو پھر گڑبڑ جو ہے وہ اتحادیوں کے درمیان ہوگی۔ آج دن ہے اپنا سوگ کا، افسوسناک دن۔ 2 واقعات، 2 سانحات ہوئے تھے پاکستان کی تاریخ میں۔ ایک ہوا تھا APS کا 2014 میں، 132 ہمارے بچے اور 17 اسٹاف جو تھا، عملہ جو تھا APS کا، وہ شہید کر دیے گئے تھے طالبان دہشت گردوں نے حملہ کر کے۔ اور پھر 53 سال پہلے پاکستان ٹوٹا تھا، بنگلہ دیش بنا تھا۔ سانحات سے ہم نے سبق سیکھنا ہے، چاہے APS کا سانحہ ہو، چاہے ڈھاکہ ڈوبنے کا سانحہ ہو۔ ظاہر سانحے پاکستان کے لیے یہ پالیسیز کی وجہ سے سارا کچھ ہوا تھا۔ تو ہماری جو مقتدرہ ہے، ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں، ان کو دیکھنا ہوگا کہ جو ماضی میں پالیسیز تھیں جن کی وجہ سے ہمارا بڑا حصہ جو تھا وہ ہم سے الگ ہو گیا، اور وہ پالیسیز جو ہم نے افغانستان کے لیے اختیار کی تھی، جب وہ ہمارے گھر میں آگ لگی اور ہمارے بچے قتل ہونا شروع ہوئے، تو ان پالیسیز کو ہم ابھی تک کنٹینیو کر رہے ہیں، یا ان کو رد کرنے کے لیے کوئی جو نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا اس پر عمل درآمد میں ہم سنجیدہ ہیں۔ بنگلہ دیش تو واپس نہیں آ سکتا ظاہر ہے، لیکن نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کر کے ہم مزید بچے اور مزید جوان اور مزید شہری شہید ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔